अस्सलाम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे जो साद रफ़ीक साहब हैं। उन्होंने किसी जगह एक तकरीर की है। पहले हम वो तकरीर सुनते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या बात की है। चलिए अभी तकरीर सुनते हैं। मार्शल लॉ लगाए उन पर तो वो इल्ज़ाम नहीं है, वो तो जराइम है। उन जराइम को तो समंदर के पानी से भी नहीं धोया जा सकता, और वो हर शख्स अपने किए की सजा पाएगा। कुछ पा चुके हैं, कुछ पाएंगे आइंदा। वो तो बचत नहीं होगी ना इस दुनिया में ना अगले जहान में। ये कलमे के नाम पे बनने वाले इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसने किया है, जिसका नाम मालूम है या जो पीछे रह के खिलवाड़ करता रहा, सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे, बच नहीं सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ है कि इनके साथ मसला क्या है। कितनी इन्होंने ठोकरें खानी है, कितने तजर्बात और करने हैं इन्होंने। एक अवेलेबल होता है, वो बात समझता है तो दूसरा कंधा पेश कर देता है, दूसरा बात समझता है तो एक और पैदा हो जाता है, वो अपना कंधा पेश कर देता है। फिर हम एक दूसरे को खूब गालियां देते हैं, घूंसे मारते हैं, एक दूसरे को अड़ंगे देते हैं। किसी एक सियासी जमात ने अपने अंदर जमहूरी अमल जो है उसको जिंदा और तबिंदा नहीं रखा जैसा रहना चाहिए। इख्तलाफ होता है, हम बड़ी बड़ी सख्त बात करते हैं अपनी जमातों में, सुना भी जाता है, लेकिन जो मायार चाहिए वो मायार नहीं है। फिर नजरिया जरूरत वाले जजीज हैं, वो चार जाते हैं, दो और आ जाते हैं, उनसे ही भी जान नहीं छूटती है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। वो पवित्र है, उन्हें पूछा ही नहीं जा सकता, तौहीन लग जाएगी आपके ऊपर। अब तो वो वक्त आ गया कि लोग चाहते हैं कि उन पे तौहीन लगाई जाए, क्योंकि मुल्क की तौहीन तो ना की जाए, आइन और जमहूरियत की तौहीन तो ना की जाए। कोई अपने रिश्तेदारी की बुनियाद पे फैसले देता है, कोई अपने चैम्बर की बुनियाद पे फैसले देता है, कोई अपनी जरूरत के ताबे फैसले देता है। ये कोई तरीका है? इस तरह चलते हैं मुल्क? 22 करोड़ का ये मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, तमाशा बनाया हुआ हमने। एक दूसरे से बदले पे बदला, बदले पे बदला। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहां खड़ा है। हम अपने घर छोड़ आए पार, हम बहाजर होके आए, सब कुछ छोड़ आए। अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, हम में से बहुत सारे यहां आके हाथों पांवों से काम करना पड़ा। हम गद्दार हो सकते हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया है? तो फैसला तो हमने करना था कि पाकिस्तान किधर जाएगा, फैसला कोई और करता रहा यहां पे। ये कबूल नहीं है, बिल्कुल भी ये नाकाबिले कबूल है। और अफसोस है और तुफ है शहबाज शरीफ तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे कि जो बात मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आई? चलो तुमने एक बार वारदात कर ली, एक बार तो सबों ने वारदात की, तुम फिर वारदात करना चाहते हो? कितने इमैच्योर आदमी हो तुम, कितने सतही शख्स हो तुम। कितना अफसोस है। क्या मैं आपको समझता था और क्या आप निकले हैं? कितना ताल्लुक था आपके साथ? क्या किया आपने? झूठी झूठ, झूठी झूठ, झूठी झूठ, गंद ही गंद, इतना गंद। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहता हूं कि अगर जान छुड़ानी है इस अजाब से, जो अजाब बार बार आ जाता है पाकिस्तान पे, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में, तो फिर सियासी जमातें मेहरबानी करके रहम करें, अपने अंदर इलेक्शन करवाएं, इलेक्शनों के जरिए क़यादत के फैसले करें। गलत फैसले करते हैं हम टिकटों के, कोई निजाम ही नहीं है सियासत में, नीचे से रिकमेंडेशन ही नहीं आती है। वो वैसे ही एमपी एमएलए आ जाते हैं, वो आके टामक टोइयां मारते हैं, मुश्किल टाइम पे साथ खड़े नहीं होते। कितनी बार ये तजर्बा करना है? अब बस हो गई है यार। जवान जहान थे, टीनेजर थे जब आए थे, मैं 60 साल क्रॉस कर गया हूं, अभी भी नहीं बोलना तो कब बोलना है? कब्र में जाके बोलेंगे, बोलना पड़ेगा। ये जमहूरियत है? इसको खराब कौन करता है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं, इसको खराब वो करते हैं वो जजेस जो नजरिया जरूरत के तहत फैसले देते हैं। तुम हो कौन? तुम कैसे इंसाफ नहीं दोगे? नहीं दिया इंसाफ। मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम नहीं लेता। जेलों में जब आप लोगों को बुला के कहते हैं कि वजीर आला बन जाओ और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, शर्म आती है? इर्द गिर्द ही हमारे किरदार। मैं नाम नहीं लेता। जब आपको पूछें कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे, आपके अपने हल्के से, और आप उसके बाद कहें वो तो आप हार जाएंगे, आपको किसने बताया था कि हम हार जाएंगे? ये तो आपने काम किए हुए हैं, फिर कहते हैं बोले नहीं लोग। लोग क्यों नहीं बोलेंगे? लेकिन आज मैं आपको ये गुजारिश करना चाह रहा हूं, आज नहीं मैं कई दिन से ये कह रहा हूं कि जिम्मेदारी अब सियासतदानों पे 100% पड़ गई है।
عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آیا، ہر جدت وہ لے کے آئے. تو یہ تو ہوتا رہے گا آئندہ بھی اگر سیاستدان سنجیدگی اختیار نہیں کریں. ہم اپنے نیریٹو کے ساتھ لڑیں گے. میں آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو جمہوری عمل تیز کرنا پڑے گا، سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی. اگر ہم آپس میں بات کریں، مکالمہ کریں، ہم مستقبل کی راہ متعین کریں، بحث پارلیمان کے اندر کریں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے، ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، تو کبھی کسی وقت پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس زرد جمہوریت سے کوئی زیادہ توقعات بھی نہیں رہ گئی اور کوئی بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں رہ گئی. تو میں کھل کر چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کی جائے. ویسے بھی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلط بات کا دفاع کروں. تو پاکستان کو پچھلے 75 سال میں مسلسل چرکے دیے گئے ہیں اور آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ملک سنبھالے نہیں سنبھل رہا. معاشی ابتری اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے. سعد رفیق صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں یا اپنے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سمجھ آ گئی لیکن شہباز شریف کو اب تک سمجھ نہیں آئی. میرے خیال میں اگر عوام ووٹوں کے لیے باہر نہ نکلتے اور اتنی اکثریت سے ووٹیں نہ ڈالتے اور لوگ جس طرح عمران خان کو کامیاب کیا اگر ایسا نہ کرتے تو نواز شریف صاحب کو بھی سمجھ نہیں آنی تھی. اگر انہیں جو آرمی کی طرف سے امید دی گئی تھی کہ آپ کو 2/3 اکثریت ملے گی یا واضح اکثریت ملے گی اسمبلی میں، اگر وہ ان کو مل جاتی تو وزیر اعظم انہوں نے ہی بننا تھا. لیکن جب انہوں نے حالات دیکھے کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو پیچھے ہٹ گئے. سمجھ ان کو نہیں آئی، ان کو سمجھایا گیا ہے، عوام نے سمجھایا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے تو ہم ایسے، اگر ہم آپ کے سڑکوں پہ نکل کے آپ سے نہیں لڑ سکتے تو ہم اس طرح بھی آپ سے بدلہ لے سکتے ہیں. اگر انہیں 2/3 اکثریت مل جاتی تو وزیر اعظم وہی بنتے. انہیں سمجھ نہیں آئی اور آنی بھی نہیں ہے. میرے خیال میں آگے آپ خود دیکھیں گے، آپ کو آگے تاریخ بتائے گی آگے مستقبل میں کہ انہیں سمجھ ابھی بھی نہیں آئی. اب دوسرا جو معاملہ جس چیز پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے جو جیسا ہوا عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، ہمیں پتہ ہے پیچھے کون ہے. میں ان کا نام نہیں لیتا. نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ نام لیں، ہم سب کو پتہ ہے پیچھے کون ہے. آپ نام لیں، میں نام لیتا ہوں. اس سب کے پیچھے آرمی ہے. آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ ایک عام آدمی ہو کر اگر نام لے سکتے ہیں، آپ تو اتنے بڑے سیاستدان ہیں، ایک پاورفل آدمی ہے، آپ کیوں نہیں نام لیتے؟ آپ نام لیں، انہیں صاف کہیں کہ آرمی کے اب تک جو بھی ہمارے ملک کے حالات ہوئے، جو اس نیج پہ پہنچا ہے تباہی اور بربادی کے، اس کے پیچھے ہماری آرمی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کیسے سیاستدان بنتے ہیں. جو بندہ ڈر جائے وہ کون سا سیاستدان ہے؟ آپ کو واضح نام لینا چاہیے. آپ نام چھپاتے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نام نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتے؟ نام لے. آپ جو نام لیتے ہیں اس کو تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو غدار ہو گیا، اس نے تو اداروں کے خلاف بات کرتا ہے. آپ خود بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نام نہیں لیتے. نام لینا پڑے گا. آپ نام لیے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس لیے دوسری جو بات تھی اس پہ مجھے اختلاف تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نام نہیں لیتے. نام لینا چاہیے. آپ کو کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو نام لینا چاہیے. تیسری بات ہے جی، وہ کہتے ہیں عمران خان کو بھی اب اپنا ایک بیانیہ بنانا پڑے گا. ہم بھی ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے آپ کی بات. مفاہمت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے مفاہمت. ہم بھی کہتے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن اس طرح تھوڑا ہوگی. پہلے آپ ایکسیپٹ کریں کہ جو دھاندلی کی گئی ہے الیکشنز میں، جو یہ حکومت آئی ہے فارم اور 47 کی حکومت ہے، اگر یہ آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سر عام آ کے پبلک چینل پہ آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کریں، وہ بتائیں کہ یہ سب کچھ معاملہ ہوا ہے، میں اس لیے وزیر اعظم نہیں بنا، میں الیکشن سے دور ہوا.
اور میں عمران خان کے نظریے کی حمایت کرتا ہوں. یہ تو نہیں ہوتا نا، آپ مفاہمت ایسے ہی ہوگی، اس طرح تو نہیں ہو سکتا آپ ایک سائڈ پہ کہیں بس ہر کوئی. میں جتنے بھی لوگوں کو سنا ہے عمران خان کو مفاہمت کرنی چاہیے. عمران خان مفاہمت اگر اس سے کرانی ہے آپ نے مفاہمت، اس کو اعتماد میں لیں، آپ ایکسیپٹ کریں اپنی غلطیاں. آپ تک جتنی پہلے بھی آپ غلطیاں کر چکے ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کریں. آپ نے ایک الیکشن میں میرے خیال ہے بائیکاٹ کیا تھا جس میں ساری پارٹیاں شامل تھیں. بعد میں آپ سب الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بعد میں آپ الیکشن میں چلے گئے. الیکشن آپ نے لڑا. صرف دو پارٹیاں جنہوں نے لڑا تھا، ایک عمران خان تحریک انصاف اور دوسری جماعت اسلامی. وہ ساری چیزیں آپ ان کو اعتماد میں لیں، انہیں بتائیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی تھیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. پھر مفاہمت کی بات ہوگی. پھر پاکستان کی اگر آپ سوچتے ہیں کہ ترقی کا سوچیں، پاکستان کی بہتری سوچیں، تو مفاہمت پھر اس طرح ہوگی، اپنی غلطیاں بھی ماننی پڑیں گی. یہ نہیں کہ نواز شریف کو ماننی، عمران خان کو بھی ماننی پڑے. دونوں غلطیاں مان کے پھر آپ کہیں. اور آپ یہ بھی نواز شریف صاحب کو کہنا چاہیے کہ میں جب بھی حکومت میں آیا ہوں تو بغیر مجھے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر میں حکومت میں نہیں آیا. مجھے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے. ایک طرف تو آپ اپنے فرشتہ بننے کے نغمے گاتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں مفاہمت ہونی چاہیے. مفاہمت تب تک ہوگی جب تک آپ ساری اپنی غلطیاں ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کریں. عمران خان تو ایک ہی دور آیا نا حکومت کا، اس میں اگر اس سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ ایکسیپٹ کرے، اور اس کے بعد پھر آپ مفاہمت کریں. عوام بھی اس کو سپورٹ کرے گی. ویسے تو ہم آپ کو کبھی سپورٹ نہیں کریں کہ آپ کہ اپنی غلطیاں تسلیم نہ کریں اور کہ مفاہمت کر لیں عمران خان ہم سے. ایسا تو نہیں ہوگا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں مفاہمت ہو تو پھر آپ کو اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. اور ہمیں بھی پتہ ہے آپ نے کیا کیا غلطیاں کی، آپ کو خود پتہ ہے، ہمارے سے زیادہ پتہ ہے. تو میں سعد رفیق صاحب سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ نواز شریف کو راضی کریں کہ وہ مفاہمت کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اپنائیں اور مفاہمت کرے. باقی آپ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف نے کو نہیں پتہ چلا، اس نے ایسا کر دیا ایسا. تو آپ بھی ابھی شہباز شریف کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے نا. کون سے آپ نے پارٹی سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا ہے، یا کہ میں پارٹی کے کسی قسم کے فنکشن میں یا کسی قسم کی میٹنگ میں حصہ نہیں لوں گا جب تک شہباز شریف حکومت سے استعفیٰ نہیں دیتے، حکومت سے علیحدہ نہیں ہوتے. اس وقت تک ہمارا شہباز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کریں گے تو ملک کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے، مفاہمت بھی ہوگی، لوگ آپ سب میں ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوگا. اگر آپ ایک دوسرے پر اعتماد پیدا نہیں کریں گے تو پھر کیسے مفاہمت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، اور میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.